اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ کہے نا رضیت باللہ ربا، میں اس بات پہ بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے نبی اور رسول محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ کہے نا اللہ میرا رب ہے میں بڑا راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے میں بڑا راضی ہوں، نبی پاک میرے رسول اور میں بڑا راضی ہوں، فرمایا جو یہ کہے نا رب اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، دعا بندے کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ۔ جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ